راحت صاحب کیا نظر آ رہا ہے یہ مذاکرات کے بعد یہ جنرل فیض کو جو کہہ رہے ہیں کہ 50 سے زائد وہ سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، کیا ہوگا آگے؟ واٹ نیکسٹ؟ کیا جنرل فیض کو سزا ہو جائے گی؟ جنرل فیض کا جو پروجیکٹ تھا عمران خان پروجیکٹ، اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جنرل فیض صاحب نے ایک کام نہیں کیا، انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ اس میں 50-60 سیاستدانوں سے رابطے تو ثابت ہو گئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ثابت ہو چکی، اور بھی شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈسپلن فورس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ ذاتی جب مرضی آپ کی شامل ہو جاتی ہے، ذاتی پرسنل ایجنڈا اور مفادات شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر سوسائٹیز پہ آپ قبضے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی حکومتیں لانا اور ڈرانا اپنے مقاصد میں شامل کر لیتے ہیں، ڈرنے اپنے مقاصد میں شامل کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے پلان کے اندر یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ کس کو سپہ سالار بننے دینا ہے اور کس کو نہیں بننے دینا، اور اس کے لیے لانگ مارچ نکالتے ہیں۔ پھر 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 9 مئی کے واقعہ میں یہ شواہد سامنے آتے ہیں کہ کہاں کہاں اٹیک کرنا ہے، اور اس کی انفارمیشن جاتی ہے، اور فیض حمید کا باقاعدہ طور پہ ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، فورسز اس کو جو کراس کرتا ہے وہ اپنا ہو یا بگانا، اس کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اس لیے اس کو بغاوت کہا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر باقاعدہ بغاوت کی کوشش کی گئی، وہاں پہ ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی گئی، اور اسی لیے تو 2-3-4 لوگ گرفتار ہیں جو بے شک ریٹائرڈ ہے، لیکن یہ پوری کوشش کی گئی، یہاں تک کوشش کی گئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ صوبائی حکومتیں جو پی ٹی آئی نے ختم کی تھی، فیض حمید کی ایڈوائس تھی، جو پارلیمنٹ سے جب نکلی تھی پی ٹی آئی چھلانگیں مارتی ہوئی، یہ فیض حمید کی ایڈوائس تھی۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ بھی ان سے ریلیٹ ہو رہا ہے، اس پہ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ 24 نومبر کا جو معاملہ ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ فیض کی رہائی کی ایک کوشش ہے۔ آگے سول نافرمانی کی جو بات ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کی جا رہی ہے، اور جو لانگ مارچ کی میں نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ سپہ سالار کی جو نامزدگی اور نامزدگی کے بعد تعیناتی تھی، اس کے عمل کو روکنے کی ایک کاوش تھی۔ اب یہ سارا کچھ جب ہو گیا اور آپ نے اتنا کچھ کر لیا، اس کے بعد اب جو شواہد صاحب نے آئے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اب اس پہ بھی ایک انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو فیض حمید نے استعمال کیا یا عمران خان نے اس کو استعمال کیا۔ یہ اس پہ بھی یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی، یعنی ایک فیض حمید نے اچھی خاصی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حوث کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اور اپنی ایک فیلڈنگ لگا کے یہاں تک بات ہوتی تھی کہ اپنے لوگ تھے جو نو کالر آئی ڈی والا نمبر یوز کرتے تھے اور لوگوں کو فون کرتے تھے، بندے اٹھاتے تھے، بندوں سے تاوان لیتے تھے۔ چوہی پرویز لائی صاحب کو ایک کال آئی، یاد ہوگا آپ کو، کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بات کر چکے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ بات ہو چکی تھی، اچانک وہ نکلے اور وہ سیدھے بنی گلہ پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ جی ایک کال آئی ہے، اور وہ بعد میں پتہ چلا وہ بھی فیض حمید نیٹ ورک سے کسی نے کال کی تھی مینج کر کے۔ پھر بشرا بی بی بھی ان کی پروڈکٹ ہے، بشرا بی بی کے ذریعے سارا سسٹم جس طرح چلایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس چلایا گیا، عمران خان کو جس طرح چلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ تو مونے سلاحی پہ بات تھی کہ مونے سلاحی ان کو لے گئے ہیں۔ آپ نے جتنی لمبی چارٹ شیٹ سنا دی ہے نا، وہ یہ بتا دیں راحت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتنی چیزیں آپ نے جو کنوائی ہیں، کمیٹی بنے، یہ بنے، سزا ہوگی؟ دیکھیں میں ایک بات اور کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ یہ تھی کہ یہاں تک تھی کہ سپہ سالار جب نامزد ہو گئے، تعیناتی ہو گئی، اور اس کے بعد ایک پٹیشن تیار کی گئی، وہ کچھ وکیلوں کے پاس بھیجی گئی اور بندیال صاحب کو آن بورڈ کیا گیا۔ یہاں تک میں آپ کو یہ حقائق بیان کر رہا ہوں، اور یہ الگ بات ہے کہ کسی وکیل نے پٹیشن کے اوپر سائن نہیں کیے، ان کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ واپس چلی گئی۔ میرے ایک واقع وکیل تھے، اس کے پاس بھیجی گئی، انہوں نے سائن نہیں کیے۔ اب یہ تو آخری کوشش کی گئی پوری طرح سے، لیکن دال نہیں گلی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جی سزا سے تو کسی صورت میں جنرل فیض نہیں بچیں گے، اور سزا تو بہت زیادہ ہوگی اور خوفناک سزا ہو سکتی ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہا گیا کہ مذموم سیاسی مقاصد، اس کا مطلب سیاسی مقاصد کو کسان اتحاد پارٹی کو تو وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور بینیفیشری تھے جناب قبلہ بانی پی ٹی آئی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوگا۔